تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا۔ کہ دیکھیں یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین کو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فتوے سے ہم بچیں گے، ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا۔ دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا۔ ولیعوذ باللہ تعالی، ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں اس پہ ثواب کی بشارت بھی سنائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایک سٹانس اختیار کریں، بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے، ثواب کی بشارت نہیں ہے۔ اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں، تو اس میں نے یہاں اس کو 3 سوالوں کی شکل میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا، جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا، اس طرح کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہ کہیں، کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا، جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر 2 کہ اگر منانا ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے، کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے، تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے؟ جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجیکل۔ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے۔ وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع، کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں،
میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, اہل حدیثوں کے ساتھ بھی, شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, جنہوں پنجابی کہنا نا دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے. اب سوال نمبر اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے, دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے, جناح ڈے منایا جاتا ہے, 14 اگست منائی جاتی ہے, اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے. یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, معاذ اللہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ. یہ بغض نہیں ہے. آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے. منائیں, ہر ہفتے منائیں, سوموار کا روزہ رکھیں, جو چیز ثابت ہے اس کو کریں, اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شرعی طور پہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں, اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے, ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے؟ ان کی یہ ظلم ہے. اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی. اور سوال نمبر 3 کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے, اس پہ امت کا اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی, فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے, مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام کرواتے ہیں, سب کے سب کرواتے ہیں. یہاں تک اجماع ہے اور اجماع حجت ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع حجت ہوگا. تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شرعی طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈول ڈھمکے مارے جائیں, اسی طریقے کے ساتھ غیر شرعی حرکات کی جائیں, ہمیں تو خود پتہ ہے نا, اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آ کے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں. خود بریلوی مطلب فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. مجھے پتا ہے, میں رہا ہوں ان کے ساتھ, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے. ان کی اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی, ان کو خود خطرہ پڑ دیتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاخ رسول کہہ دیں, سیدھی بات ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے. تو اب یہ بات یاد رکھیں, اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں, اس سے بچنا چاہیے. اہل قبلہ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدعتی نہ ڈکلیئر کیا جائے, یہ لفظ نہ بولا جائے. ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم خود نہیں کرتے, ثابت نہیں اس طریقے سے, ہم زیادہ احتیاط پر ہیں, لیکن ان کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرتے. یہ بڑا معاملہ کریٹیکل ہے. اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں, اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے. پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ آج آ جائے گی باتیں کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں. نہ صحابہ کے دور میں, نہ تابعین کے, نہ تبع تابعین کے, پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی, یہ بعد میں ہوئی ہیں. جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے؟
اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے. بہت خطرناک معاملہ ہے. اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے, یہ آخرت تک چلنا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 6583 نمبر حدیث. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے. میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا. اور بھائیوں ہم ڈرپوک ہیں, ہم بڑے ڈرپوک ہیں. ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن. ہم ڈرتے ہیں, ابلیس نہیں ہے, ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی. اور کسی کا 40واں کروایا, کسی کا 3 کروایا, کو ضعیف حدیث ہی بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا. اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے, تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے. ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 465 بہت رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی, زمین پر ایک لکیر کھینچی, سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے. اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام. درمیان میں ایک لکیر, ادھر بھی کچھ لکیریں, ادھر بھی کچھ لکیریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153. یہ بتائے گا ابلیس کون ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي, یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے, فرقہ واریت میں ڈال دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تتقون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ ھذا صراط مستقیم, ادھر کے راستے شیطانی ہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, بچنا. یہ کہتے ہیں سارے ہی حق پہ ہیں, چاروں ہی حق پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی, 2 دائیں کھینچی, 2 بائیں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں 4. اب آپ خود سمجھیں بھائیوں, ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی, چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے. جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام. ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو, بیٹا کیوں نہیں مانتے. تو ہر بندے نے محبت کے اپنے ہی کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے, ایک راستہ ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے.
راستوں پر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا. ایک لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا سیدھے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے. دیکھیں کیا اگر تشریحیں بنائی ہوئی ہیں سارے ہی حق پہ ہیں. او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے؟ راستوں تو نہیں، راستہ ہے. تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے. تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا. جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل ایپلیکیشن. اور ایک حدیث، اس پہ تو درجنوں حدیث ہے مجھے یاد ہے، لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑی فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ ال عمران آیت نمبر 31، اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتویٰ آیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر، امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے. حدیث نمبر ہے 7280. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب کان کھڑے کر لیں جناب، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ الفاظ ذرا سنیں، ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ کثیرا کثیرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی.